اور پھر فرمایا والقرات مثل احد، قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ قرات یا کیرٹ ایک دنیا کا پیمانہ بھی ہے، لیکن درود پڑھنے والے کو اللہ رب العزت احد پہاڑ جتنا ثواب اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک ایک حدیث پہنچی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ رب العزت اسے قرات کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو جنازہ پڑھ کر لوٹ گیا اس کے لیے ایک قرات کا اجر ہے۔ تو یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک نہیں تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت پہنچائی ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، آپ سے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائی کہ کیا واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان آپ تک پہنچا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معظم ہے کہ جو کسی مسلمان کی تدفین تک ساتھ رہا، یعنی قبرستان تک، اسے قبر میں اتارنے تک ساتھ رہا، تو اللہ رب العزت اسے 2 قرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پھر کئی سال تک افسوس کرتے رہے کہ افسوس، ہم نے اپنی زندگی میں کئی قرات اجر ضائع کر دیے۔ وہ یہ کہ ہم جنازہ پڑھ کر لوٹتے رہے اور قبرستان تک، تدفین تک ساتھ نہ رہے، تو کئی قرات اجر ہم سے ضائع ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح نیکیاں بڑھ جائیں، کسی طرح گناہوں سے بچ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کا ذہن ان کا ہوتا تھا، اور نیکیاں چھوٹنے پر وہ غم زدہ بھی ہوتے تھے۔ تو ابھی آپ نے فضیلت سنی کہ درود پڑھنے والے کو اللہ رب العزت قرات کا اجر عطا فرماتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ابھی تو احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب دنیا سے جائیں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنا عظیم کام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، ان اعمال کے جب ثواب بروز حشر کوئی پڑھنے والا دیکھے گا تو شاید وہ صرف افسوس ہی کر پائے کہ افسوس، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غفلت میں گزار دیا۔ آج ہمارے جسم میں طاقت ہے، توانائی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی اس طاقت کو، اس توانائی کو کثرت ذکر و درود میں استعمال کریں، کثرت تلاوت میں استعمال کریں، اعمال صالحہ میں اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو، سرعت کرو، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آئے ہوئے ہیں، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑو، جلدی کرو۔ اور پھر فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے، اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے۔ اور قرآن نے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے بیان فرمایا ہے ہدی للمتقین،
کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جنت بھی متقین کے لیے، تو یہ تقوی کے حصول کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہر ذی روح کو روزی دینے کا ذمہ لیا ہے۔ روزی رب کائنات کے ذمہ کرم پر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کر دیا کہ کوئی چوپایا، کوئی ذی روح ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزی جس کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا، چھوڑیں یہ چلتا رہے گا، یہ اپنی ویڈیوز بناتے رہیں گے، آپ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے کوئی بات نہیں، اب دیکھیں قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، اسے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہ قرآن و حدیث کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی بات جب بیان ہو اور اس وقت توجہ سے سننے کی بھی حاجت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کفار کی صفت بیان کی ہے کہ وہ توجہ سے قرآن کی آیات نہیں سنتے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اور ہمارے ائمہ کے نزدیک یہ لازم تھا، وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتے تھے جو قرآن و سنت کی باتیں بیان کرنے کے دوران ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہو، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ توجہ اور انہماک کے ساتھ سننے کا درس دیا کرتے تھے۔ قرآن اور سنت کا ادب اور احترام ایسا تھا کہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا، اگر وہ مسئلہ فقہ کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ اسے بیان کر دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے، تو حضرت امام مالک بن انس فرماتے کہ میں راہ چلتے ہوئے کوئی حدیث رسول تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا، بلکہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف اسے جانے کا حکم دیتے، اور غسل کرنے کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہوتے اور وہاں پر خوشبو مہکائی جاتی۔ جب وہ خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اور بعض محدثین نے جو آپ کے شاگرد ہیں بیان کیا کہ ایک مرتبہ امام مالک بن انس درس حدیث دیتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا ہوا اس نشست میں کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ بے قرار ہو گئے، آپ پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو بعد میں جب حلقہ درس ختم ہو گیا تو اس کے بعد امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کرتا جب اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بچھو تھا کہ جو حضرت امام مالک بن انس کے کئی مرتبہ ڈنک مار چکا تھا، لیکن حدیث رسول کے ادب میں حضرت امام مالک بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا۔ یہ ان کا ادب تھا، یہ ان کی محبت تھی کہ وہ جب حدیث رسول کو بیان کرتے تھے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا تھا، کیونکہ حدیث جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی انٹرپریٹیشن ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو دستور حیات کی صورت میں اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ تو اس لیے توجہ سے سننے کی حاجت ہوتی ہے، اس میں اگر بے توجہی سے آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی برکات سے محروم ہو جائیں، بیٹھے اس نشست میں ہوں لیکن بیٹھنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی برکات حاصل نہ ہو پائیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آئے ہوئے ہیں، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔
سید المتقین رسول رب العالمین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ ظاہری حیات طیبہ کو دیکھیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ساری رات حالت قیام میں، حالت نماز میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزار دیتے ہیں۔ رب کائنات کے کرم سے، رب کائنات کی عطائیں ان پر کیسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھتا ہے، ان کی رضا اللہ رب العزت، یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کلہم یطلبون رضائی واطلب رضاک یا محمد کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب سے ایسی محبت اور ایسا پیار ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ جواب دیتے ہیں واللہ لا ارضى وواحد من امتی فی النار کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور احادیث بتاتی ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرماتے رہیں گے۔ شفاعت کبریٰ کا جو سلسلہ ہے وہ تو اس وقت ہوگا کہ جب تمام اولین و آخرین پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تمام اس وجہ سے پریشان ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے، حساب نہیں ہو رہا، قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب نہیں ہو رہا، حساب ہو جائے۔ اور پھر وہ قیامت کی ہولناکیوں میں جب رب تبارک و تعالی کو پکار پکار کر تھک جائیں گے تو کہیں کہ آؤ آج کسی اللہ کے پیارے کو تلاش کرتے ہیں، اسے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ فرمایا یاتون آدم، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یقولون یا آدم اشفع لنا الی ربک، وہ کہیں گے کہ آدم اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش تو کر دیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ فرمائیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی نوح کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے علیہ السلام، وہ فرمائیں گے لست لہا۔ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں گے اور میں کہوں گا انا لہا۔ حضرت حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میرا رب مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے الفاظ القاء فرمائے گا۔ الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے، ان الفاظ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے یہ بتایا ہے کہ وہ الفاظ القاء ہوں گے، میں کروں گا۔ جب ہی دنیا میں خبر دے دی نا، کیا رب تبارک و تعالی اپنی حمد و ثنا کے الفاظ کو مجھ پر القاء فرمائے گا اور میں رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا کہ جو اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور رب کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں قل تسمع، محبوب کہہ دو تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل تعطا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا،
اشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا سے نوازا کہ جس کی قبولیت حتمی تھی۔ ویسے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی ساری دعائیں ہی قبول ہوتی تھیں، لیکن ایک دعا ایسی اللہ رب العزت نے ہر نبی کو عطا فرمائی کہ جس کی قبولیت 100% تھی، حتمی قبولیت۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو وہ دعائیں عطا فرمائیں۔ ہر نبی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو دنیا میں مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، اور وہ امتیوں کے حق میں شفاعت کی دعا ہوگی، امتیوں کے حق میں شفاعت ہوگی، شفاعت فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہگار امتی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، انہیں بھی جہنم سے نکال کر داخل جنت کیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک امتی بھی جہنم کی آگ میں نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے جن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شانوں سے نوازا، اتنی عطاؤں سے نوازا، وہ رب کی بارگاہ میں اتنے سجدے کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اتنے طویل قیام فرماتے ہیں کہ قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں، مبارک قدموں پر برتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو فرماتا ہے کہ اے بالا پوش، اے عظیم چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا۔ اتنا طویل قیام میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں کرتے، اشک باری کرتے، الہا و زاری فرماتے، خوف خدا سے آہو بکا کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو اتنی کثرت سے روتے تھے کہ ان کی والدہ کو بھی ان پر ترس آتا تھا، اتنی کثرت سے روتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ السلام رب کائنات کے خوف سے رونے والے، تلاوت قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے کرنے والے، حضرات صحابہ علیہم رضوان کو تلاوت قرآن کی تلقین کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلاوت قرآن کا حکم دیا، جب میں نے تلاوت قرآن کی تو جب میں تلاوت قرآن سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہے، اشک بار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران میں نے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز کو سنا کہ جیسے جب ہنڈیا میں جوش آتا ہے، جب ہنڈیا میں کوئی چیز پک رہی ہو اور وہ ابل جائے تو ہنڈیا میں جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کی مانند رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے جوش کی آواز کو میں نے تلاوت قرآن کے دوران میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا کہ سورۃ الدہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورۃ الدہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تلاوت قرآن کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک باری کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے اشک باری کرتے، اور اس اشک باری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ کی عورتیں اور ان کے بچے حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت قرآن سن کر اشک بار ہوتے۔ مشرکین یہ کہتے کہ انہیں کہہ دو کہ یہ بلند آواز سے اپنے رب کے کلام کو نہ پڑھا کریں، لیکن ان کا عالم ایسا ہوتا تھا بے خودی کا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام تلاوت کرتے ہوئے اشک بار ہوتے تھے۔
تو اتنی عظیم ہستیاں جو قطعی جنتی ہیں، اتنی عظیم ہستیاں جو قطعی جنتی ہیں، وہ تو تلاوت قرآن بھی کریں، اذکار بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، حقوق اللہ کو بھی پورا کریں، حقوق العباد کو بھی پورا کریں، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ ان کے ڈر کی کیفیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو دیکھ کر روتے تھے، پرندوں کو دیکھ کر روتے تھے۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ ارشاد ہوا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب ان کی محبت کا جواب سنیں۔ گھر خالی کر دیا، بالکل ایک سوئی بھی نہ چھوڑی اپنے گھر میں۔ جب پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، تو جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے، زندہ باد، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی گھوڑے سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی باغ میں مزدوری کی، کسی باغ میں مزدوری کی، اور اس سے جو آمدنی ہوئی تھوڑا سا حصہ گھر والوں کے لیے رکھا، باقی سب رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کچھ کھجوریں لے کر آ گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں تمام مال کے اوپر ڈال دیں، یعنی کتنی محبت سے ان کے اس ہدیے کو قبول کر لیا جو اللہ کی راہ میں انہوں نے پیش کیا۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان کئی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جنت کی سند پائی۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ دنیا میں مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیا، میں نے احسان کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن رب اتارے گا۔ حدیث صحیح روایات میں یہ حدیث شامل ہے، لیکن کیفیت کیا ہے کہ پرندوں کو دیکھ کر روتے ہیں، یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، اے پرندے کاش میں تیری مثل کوئی پرندہ ہوتا لیکن مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ روتے ہیں، جانوروں کو دیکھ کر روتے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہو کہ جہاں چاہتے ہو چرتے پھرتے ہو، جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، جب مرو گے تو حساب نہ ہوگا، جب مرو گے تو تم سے حساب نہ ہوگا، بڑے خوش نصیب ہو۔ یہ جنتی لوگوں کی سوچ، اور یہ صرف ایک نہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ علیہم رضوان، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جنہیں جنت کی سند ملی، وہ بھی سند تو کئی صحابہ کو ملی، سبحان اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، انس بن نضر، جتنے بھی صحابہ علیہم رضوان ہیں، آپ ان کی زندگیوں کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، حضرات صحابہ علیہم رضوان کی، آپ کو ہر صحابی کی زندگی میں خوف خدا نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت زرار کا بیان ہے، فرمایا خدا کی قسم کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب رات کا وقت ہوتا تو میں جناب مولا علی کو دیکھتا کہ آپ اللہ رب العزت کے خوف سے گر گڑاتے، روزانہ رب کے خوف سے آپ آہوزاری فرماتے، اور پھر فرماتے کہ اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میں تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تو مجھے کیسے دھوکہ دے سکتی ہے؟ تیری دوستی اچھی نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ چکا ہوں، تو
تو مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتی. اتنے جلیل القدر صحابہ وہ دنیا سے خوف خدا رکھیں, رات کو روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں. وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو روئیں کہ ہم کتنے بڑے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو امام علی بن حسین کہلاتے ہیں, امام علی مقام کے فرزند ارجمند, جب نماز کا وقت ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ وہ کپ کپا جاتے, جسم کا رنگ زرد پڑ جاتا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو کہ کس کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں؟ جانتے نہیں ہو؟ اور پھر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احرام جب باندھ لیا, جب نیت کر لیتے نا عمرے کی یا حج کی, تو کیا پڑھا جاتا ہے پھر؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جب احرام باندھا تو لبیک نہیں پڑھا. لوگوں نے کہا حضرت لبیک تو لازم ہے پڑھنا, اس کے بغیر احرام کیسے ہوگا, آپ یہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو جواب دیا کہ مجھے خوف ہے. کیا فرما رہے؟ مجھے خوف ہے کہ میں نے اگر لبیک کہا تو رب کی بارگاہ سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے کہ تیرا لبیک قبول نہیں ہے, مجھے یہ خوف ہے. کون فرما رہے؟ جو عابدوں کی زینت ہے, جو عابدوں کی زینت ہے, وہ فرما رہے کہ میں اس وجہ سے لبیک نہیں کہہ پا رہا کہ کہیں لا لبیک کی صدا نہ آ جائے. اور پھر ظاہر ہے کہ شریعت کا حکم تھا, عمل کرنا تھا. جب لبیک پڑھا تو اللہ رب العزت کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اپنی اونٹنی مبارک سے نیچے تشریف لے آئے, بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ حج کے موقع پر جب بھی لبیک کہا تو وہ اپنے ہوش میں نہ رہتے تھے. یہ کیفیت ان کی ہوتی تھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت داؤد طائی بہت بڑے اپنے دور کے بزرگ تھے. حضرت داؤد طائی ان کی خدمت میں گئے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں, اور امام اعظم نے ان سے بڑا روحانی فیض لیا اور علمی فیض اپنے کرم سے ان کو دیا بھی. حضرت داؤد طائی نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے ابن رسول مجھے کوئی وصیت فرمائے. تو فرمایا کہ تم مجھ سے وصیت کی بات کرتے ہو, قیامت کے دن میرے رب امجد مجھے یہ نہ فرما دے کہ اے جعفر صادق تو ہمارے طریقے پر صحیح طریقے سے عمل کیوں نہ کر سکا. یہ ان لوگوں کی عاجزی اور انکساری تھی. آپ جس ہستی کی ذات کا بھی مطالعہ کریں, صحابہ علیہم رضوان, تابعین کرام علیہم رضوان, جلیل القدر ائمہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان سب کی زندگی میں ایک بات مشترک تھی, وہ یہ تھی کہ وہ خوف خدا عز و جل اپنے دلوں میں رکھنے والے تھے. رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف انہیں رلاتا تھا. کوئی کہتے تھے یا لیتنی مثلک یا طائر, کوئی فرماتے یا لیتنی کنت نسیا منسیا, کوئی فرماتے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد, کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا. لیکن خوف تھا آخرت کا کہ قیامت کے دن کاش قیامت کے دن کھڑا ہونا نصیب نہ ہوتا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو ہم نے تو سوچا ہی نہیں قیامت کا, ہم نے تو قیامت کا تصور نہیں کیا کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے. ہم تو کہتے ہیں جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. جو لوگ جنتی ہیں وہ تو روئیں, اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کو
نوجوان کو ایک محفل میں کہتے ہوئے لگاتے ہوئے سنا تو اللہ والوں کا انداز تھا، ان کی زندگیاں تھی ہی ایسی. حضرت حسن بصری تابعی ہے، حضرت عمر نے ان کو گھٹی دی تھی. اور حضرت حسن بصری کی ایک اور اسپیشلٹی بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ حضرت حسن بصری وہ ہے کہ جنہوں نے جناب مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی خلافت کو حاصل کیا، حضرت حسن بصری وہ ہیں. لیکن کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حضرت حسن بصری کو دیکھا جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی قیدی ہے اور اس کے لیے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا. اکثر روتے. ایک شخص نے کہا حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میرا رب مجھے یہ نہ فرما دے کہ حسن تم ہماری بارگاہ سے مردود ہو گئے ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیے. تو حضرت حسن بصری کا یہ مقام ایک نوجوان کو کہے لگاتے ہوئے سنا. ظاہر ہے کہ ایک آخرت سے بے خوفی کے معاملات اس میں ظاہر ہوتے ہیں نا. تو فرمایا کہ اے بندے کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کی حضرت نہیں. کیا تو یہ جان چکا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ کہنے لگا حضرت میں نہیں جانتا. فرمایا پھر یہ ہنسنا کیسا ہے، یہ کس انداز سے ہنس رہے ہو؟ تو راوی کہتے ہیں اس کے بعد کسی شخص نے اس بندے کو کہے لگاتے ہوئے نہیں سنا. تو یہ دلوں میں بے خوفی پیدا کرتی ہیں یہ نشستیں، یہ محفلیں کہ جن میں دنیا داری کی خالصتاً باتیں ہوں، جن میں غیبتیں ہوں، جن میں چغلیاں ہوں، جن میں بہتان تراشیاں ہوں، جس میں لوگوں کے عیب کھولے جائیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کے خوف سے لرزنا چاہیے کہ آج ہم لوگوں کے عیوب لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب سب چیزیں واضح ہوں گی، سب چیزیں واضح ہوں گی، اس وقت اگر ہمارے عیب کھولے گئے تو راہ فرار مل نہیں سکے گی. کہاں جائیں گے؟ تو آج وقت ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں. اور آج کی یہ محفل بڑی پیاری محفل ہے، روحانی محفل ہے، نورانی محفل ہے. اس محفل میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرپور گزارنے کی کوشش کریں گے. اپنی زندگی ایسی گزاریں گے کہ تلاوت قرآن روزانہ ہوگی، اس میں نمازیں مکمل ہوں گی، اس میں اللہ رب العزت سے ڈرنا ہوگا، اس میں مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا. ایسی زندگی گزاریں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایسی ہی پیاری زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دلاتی ہے، اور بے شمار لوگوں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر بنایا ہے. اور جنہوں نے بہتر بنایا 1 2 3 4 5 10 نہیں، درجنوں واقعات ایسے ہیں مبلغین دعوت اسلامی کے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے، توجہ رکھیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم. عرض کر رہا ہوں کہ ذرا توجہ رکھیں، یہاں کوئی پرابلم ہے. ایسے واقعات درجنوں میں ملے ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے، دعوت اسلامی میں رہنے والے دنیا سے چلے گئے. کسی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے ان کی قبریں اگر کھلی ہے نا، وہ اپنی قبروں میں صحیح سلامت پائے گئے ہیں. اچھا ایک تو مجھے بھی یاد ہے، ملتان میں یہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے دربار کے سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان ہے. دیکھا آپ لوگوں نے؟ آگے ایک گوشت والا بھی بیٹھا ہے. یہ چھوٹا سا قبرستان ہے. اس قبرستان میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہمارے ضیاء الرسول بھائی کے والد گرامی فیض الرسول صاحب، یا فیض رسول صاحب ان کا نام تھا، ان کی تدفین ہوئی. بس اب توجہ رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے بیان کو سمرائز کر رہا ہوں. ان کی تدفین ہوئی، اور وہ بہت ہی دعوت اسلامی سے پیار کرتے تھے.
دعوت اسلامی کے قافلوں میں بھی سفر کیا انہوں نے، اور ایک کلام بڑے شوق سے سنتے تھے وہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ سبحان اللہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے 8 سال بعد تقریباً بارشوں کی وجہ سے ان کی قبر کھلی، تو یہ تو حافظ جمال علاقے والوں میں سے کئی لوگوں نے ان کی زیارت کی کہ ان کا کفن بھی صحیح و سالم تھا۔ تو ایسی زندگی گزار جائیں ہم کہ دنیا میں نیکیاں کر کے گزاریں، اور اللہ کرے کہ قبر بھی ہماری باغ جنت بنے۔ یہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کی قبروں کو دکھا دیتا ہے ہمارے سامنے تاکہ ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے۔ یہ اسپیشلٹی ہے آپ لوگوں کی، جو آپ لوگوں کے نظریات ہے نا، یہ اسپیشلٹی آپ لوگوں کی ہے کہ سینکڑوں واقعات آپ لوگوں کے نظریات ہے نا، سینکڑوں واقعات الحمدللہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب یہ قبروں میں چلے جائیں تو پھر بھی سلامت رہتے ہیں، ورنہ لوگوں کا حال 3-4 دن بعد برا ہو جاتا ہے، یہ اپنی قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ تو ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ جس زندگی میں محبت انبیاء ہو، محبت صحابہ ہو، محبت اہل بیت ہو، محبت اولیاء ہو، اور ان لوگوں کے راستے پر چل کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ قبر باغ جنت بنے گی۔ تو دعوت اسلامی کا عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اکوان عالم میں یہ اصلاح کا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی تقریباً 80 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور ان 80 شعبہ جات میں سے 2 شعبے ایسے ہیں کہ خاص طور پر ان میں خدمات نمایاں ہیں۔ وہ شعبے ہیں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے کہ جس میں عالم کورس کرایا جاتا ہے۔ عالم کورس کرانے والے ادارے دعوت اسلامی کے تحت جو چل رہے ہیں، ایک اندازہ بتا رہا ہوں، تقریباً 1150 کتنے 1150 یہ کون سے ادارے ہیں؟ جامعۃ المدینہ جو عالم بنا رہے ہیں، جس میں دعوت اسلامی عالم بنا رہی ہے۔ اور کل بھی میں نے بیان کیا تھا، الحمدللہ عالم اور عالمات اب تک تقریباً 17,000 کے قریب عالم اور عالمات دعوت اسلامی نے بنا دی ہے۔ 80,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں عالم کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالم کورس، اور حفظ و ناظرہ والوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے۔ 1 لاکھ کے قریب آپ نے حافظ قرآن بنا دی ہے۔ تو الحمدللہ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ 5,000 سے زیادہ مدرسے دعوت اسلامی نے چلائے اور چلا رہی ہے۔ دن بدن مدرسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ تو گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی تھی کہ ماہ رمضان میں بھی جو ہم فنڈ جمع کرتے ہیں، قربانی کی کھالیں بھی ہوتی ہیں، چند ماہ میں یہ اخراجات ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے پیسہ ہمارے پاس۔ وہ کیوں کہ تقریباً 40 کروڑ روپے 40 کروڑ روپے مہینے کا دعوت اسلامی کا ان 2 شعبہ جات پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ترغیب دلاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ان دونوں شعبہ جات کے اخراجات کے لیے، یعنی خاص طور پر جو تنخواہوں کی مد میں اخراجات ہوتے ہیں، اور کنز المدارس کا بورڈ بھی دعوت اسلامی نے بنایا تو اس پر بھی اخراجات ہوں گے۔ عاشقان رسول کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس معاملے میں اسپیشلی مد مخصوص کے طور پر دعوت اسلامی کی مدد فرمائیں۔ اس میں زکوٰۃ کے طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہ لوگ کہ جن کی تنخواہیں ہی 15-20 ہزار روپے ہوتی ہیں، انہوں نے امیر علیہ سنت کی جب دعاؤں کو سنا کہ یا اللہ عز و جل
ان لوگوں کی بے حساب بخشش فرما کہ جو تیری راہ میں یہ رقم خرچ کریں، انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مرنے سے پہلے نصیب فرما۔ اور بھی کئی دعائیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائیں۔ تو ظاہر ہے کہ عاشقان رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، یہ جس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے کا یونٹ جو ہے وہ ہم یکمشت نہیں دے سکتے، آپ ہماری قسط لگا دیں 1,000 روپے مہینہ یا 500 روپے مہینہ، تاکہ اس دعا سے ہم بھی حصہ لے سکیں۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھانے والے بچے اور بچیاں سب یہ کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ خاص اس مد کے لیے آپ ضرور کوشش کریں گے۔ 7 نومبر کو دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے، اور یہ آپ سے درخواست کرے گی کہ آپ اپنی یہ رقوم دعوت اسلامی کی شعبہ جات کے لیے ضرور دیں۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے اور سب کو یہ توفیق دے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سب کو یہ توفیق اللہ کرے کہ نصیب ہو۔ اگر تھوڑا پیسہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ 10,000 پورے کر دیں، اور جسے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، رب نے دیا ہے نا، تو وہ 1 یونٹ نہیں، وہ 10 یونٹ بھی دے سکتا ہے، 50 بھی دے سکتا ہے، اور لوگوں کا ذہن بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ کی جیبیں خالی ہے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا ذہن بنائیں، ایک کا ذہن بنائیں گے وہ دے گا جتنا اس کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا، 2 کا ذہن بنائیں گے وہ دے گا جتنا ثواب اسے ملے گا آپ کو بھی ملے گا، 100 کا ذہن بنائیں گے وہ راہ خدا میں دیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کتنا پیارا کام ہے۔ حدیث میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات الحمدللہ مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے قریب خلیل جامع مسجد میں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں مغرب کے بعد ہی ہو رہا ہے، کب ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔ اندرون شہر میں جائیں تو کالے منڈی چوک پر مسجد ہے، کالے منڈی کے نام سے حضرت پیر کالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے، تو وہاں پر بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ فیضان مدینہ میں وہاں عشاء کے بعد اجتماع ہے۔ فیضان مدینہ میں مغرب کی نماز کے بعد انصاری چوک کے قریب دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں جہاں آپ کے لیے آسانی ہو شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری قبر اور حشر بہتر ہو جائے۔ ہم تمام یہ جو ایور نیو بیکرز ہیں اور کنفیکشنری کا جن کا کام ہے، ہمارے احباب جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ان سب کا یہ محفل منعقد کرنا قبول فرمائے، اور محلے داروں کا بڑی محبت سے اپنے گھروں کو سجانا بھی قبول فرمائے۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں استقامت کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ علماء کرام نے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ جو بیان کیا، کسی پیر کامل سے بے جانا۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ میرے شیخ شریعت اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں اس بات کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو ہمیں امیر اہل سنت کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا سکتے ہیں۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے تو کیا کہنے کہ اس سلسلے کے عظیم پیشوا حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے داروغ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو جہنمیوں کے نام کی فہرست دی ہے، کیا اس میں میرے کسی مرید کا نام بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔
آپ مزید اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دست حمایت میرے مریدین پر اس طرح سایہ کنا ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم قیامت دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس وقت تک نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ تو بہت اچھا موقع ہے میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہے، چاہے تو رکن شورا کے ذریعے امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بن سکتے ہیں۔ اور جو اسلام بھائی کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت بھی کر سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ مرید وہ اپنے پیر صاحب ہی کے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ سے بھی انہیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے وہ عاشقان رسول اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہیں، جب رکن شورا ان الفاظ پر پہنچے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ یوں کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ اور جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جیسے جیسے رکن شورا الفاظ پڑھتے جائیں آپ بھی اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان سن لیں۔ میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کروں گا ہم سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں اور وعدہ کرتا کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، جھوٹ غیبت چغلی ماں باپ کی نافرمانی فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں قبول فرما اور کل روز قیامت حضور غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابھی تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں، منقبت غوث اعظم پڑھی جائے گی، پھر صلاۃ السلام کھڑے ہو کے ٹھیک۔ پیروں کی آپ پیر ہے یا غوث المدد، پیروں کی آپ پیر ہے، پیروں کی آپ پیر ہے یا غوث المدد،
चालियों पर निगाह चली है से पर्दा
यार करंट है भाई, लटक जाओ। लाखों सलाम होता खुदा खुदा हिम्मत लाखों सलाम हो समा हुकूमत लाखों सलाम की शर्मो हजा रोजा लाखों सलाम जो मेरा बेगुमारा झुकी उन भवों की लाखों सलाम जिसमें सादे शादे का सेहरा रहा उच्चारे सहारे लाखों सलाम लाखों सलाम दूरो सुनने वाले वो काने डाले लाखों सलाम जिसका उठा कर दिया वो समा है लाखों सलाम सारे आलम सलाम मेरा दरिया है दुनियों की गरावत हो सलाम ये गिटार राहों की बिशारत हो सलाम भाइयों के हो सलाम छोटी रोटी खुशिका की कनार बेटा हो सलाम का मुश्ता मिला उस जवान बेटा हो सलाम के आगे वो जवान शेरिया ने सतवरा ने लाखों सलाम जिसके लाखों सलाम आप इस्लाम भाइयों के दरमियान दस्तरखान बिछ चुके हैं, उसी हिसाब से तशरीफ फरमा के जगह कम है, अल्हम्दुलिल्लाह तादाद ज़्यादा है, तो इसमें ये कि सुन्नत के मुताबिक बैठने की कोशिश करें।